الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ جو پروگرام عشاء کے بعد سے چل رہا ہے، اس میں جیسا کہ پوسٹر میں دیا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری، اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 بچوں کی تکمیل ہوئی ہے جن کی دستار باندھی گئی. تو یہ تینوں عناوین بہت اہم ہیں، ان پر روشنی ڈالی جائے گی اور قرآن و حدیث میں ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا. یہ پروگرام حافظ دانش صاحب اور حافظ شاداب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے آپ کے لیے اس کو سجایا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہماری تعلیم کے اندر بیداری پیدا ہو، اور آپ کا علاقہ، اس کا نام بہت اہم ہے.
سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے زیر سایہ آپ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کی زیر سایہ اور سیف اللہ حضرت خالد بن الولید کا لقب تھا، جنہوں نے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ بڑی بڑی بادشاہتیں ختم ہو گئی. تو کم سے کم آپ لوگ بھی سیف اللہ گنج کی تھوڑی لاج رکھ لیجئے. یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کا ارادہ اور مقصد بھی ہونا چاہیے. ایک طرف سیف اللہ اور دوسری طرف سلطان، سلطنت بھی آپ کو مل گئی، لیکن یہ سلطنت اگر دین کی طرف مڑ جائے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. سب سے پہلے تو امام بخاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث، سارے احادیث کے ذخیرے میں ان کو امام مانا گیا. انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس میں سب سے پہلی وہ حدیث لکھی ہے جو دین کا دار و مدار ہے، اور وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ علماء، اللہ کے نیک بندے جو آ رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام دیں گے ہم اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہے تو آپ سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندو ہمارا تذکرہ کرو، ہم تمہارا تذکرہ کریں گے عرش پر. تو ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی تذکرے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری قوی امید ہے کہ اللہ ملأ اعلیٰ میں ہمارا بھی تذکرہ کر رہا ہوگا. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. اور اس کے بعد نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس مجلس میں جو آدمی جہاں سے بھی آتا ہے تو فرشتہ رحمت اپنے پروں کو بچھا دیتے، اس پر چل کر آتا ہے آدمی دین کی بات سننے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرش، لیکن یہاں پر رحمت کے فرشتے پر بھی بچھائے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ اگر اس پر ہمارا یقین نہیں ہوگا ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ہمارا نبی محمد عربی وہ جھوٹا نہیں تھا. 63 سال میں ایک جھوٹ نہیں بولا، نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا،
سارا مکہ کہتا تھا الصادق الامین، الصادق سب سے سچا، سب سے زیادہ امانت دار۔ لہذا جب ہمارے آقا نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ جو بھی دین کی باتیں سننے آتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کو نورانی بنانے کے لیے، تو رحمت کے فرشتوں کے پروں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ اللہ کی سکینت اترتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے جب تک آدمی بیٹھا رہے، جب تک دین سنتا رہے اور سنانے والے سناتے رہے۔ اتنی بڑی فضیلت آپ کو مل رہی ہے، آپ 2 گھنٹے بیٹھو، 3 گھنٹے بیٹھو، 4 گھنٹے بیٹھو، یہ فضیلت آپ کو گھیرے رہے گی۔ لیکن کب؟ جب آپ کے دل میں یہ ہو کہ ہم جو قرآن و حدیث سنیں گے اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے، پوسٹر میں دیکھا، یہ سنا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ التفسیر اور ایک اعلیٰ مقرر آ رہے ہیں، لہذا ان کی باتیں سنیں گے، بس تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے لازم ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نیت صالح ہو، مقصد اچھا ہو، تو آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ سے افضل کوئی نہیں۔ اس لیے جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو سنیں گے، عمل کریں گے، تو اسی وقت سے ان کے لیے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ اور اگر کسی نے نہیں نیت کی تو اب کر لے، اب ارادہ کر لے کہ جو بھی دین کی بات آئے گی اس کو مانیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، اس لیے کہ نجات ایمان و عمل پر ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایمان عمل، ایمان عمل دونوں چیزیں ہوں گی تو نجات ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اللہ کے دسترخوان پر دعوتیں ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی بیداری، یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے دنیا کو قائم کرنے کے بعد دیا ہے۔ دنیا جب قائم ہو گئی تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اس آدم کو ہم دنیا کا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب فرشتوں کو بہت احساس ہوا ہم تو نیک صالح نور سے پیدا ہوئے، نافرمانی جانتے نہیں، اور یہ انسان خیر شر دونوں کا مجموعہ ہے، اچھائی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے، اس کو کیوں خلافت دی گئی؟ جب اللہ کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ نے کسی کی بھی صلاحیت کو جاننے کے لیے کیا کیا؟ ایگزام، امتحان۔ کہ آج جو دنیا میں امتحان چل رہا ہے، یہ سب سے پہلا امتحان فرشتوں، جنات اور انسان کے درمیان میں اللہ نے جنت میں کروایا، اور موضوع کیا تھا؟ علم۔ پرچہ کیا تھا؟ علم کا۔ اور اللہ نے سوالات دے دیے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ
نے سب کے سامنے دنیا کے علوم بیان کر دیے. اب جس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو اس کے سامنے بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ فرشتوں کے اندر دنیا کی خصوصیات نہیں دی گئی تھی، اور جنات تو اپنے غرور اور گھمنڈ میں برباد ہو گیا. لہذا اللہ نے یہ پرچہ سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بتاؤ، انبئونی، ذرا دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خصوصیات بتاؤ. جنات سے پوچھا، خاموش رہ گئے. چاند، سورج، زمین، کہکشائیں، ارض و سما، ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ نہیں بتا پائے. جنات نہیں بتا پائے. اور جب آدم سے کہا تو آدم فر بتانے لگے. چاند کے یہ فوائد ہیں، سورج کے یہ فوائد ہیں، زمین سے ایسی دھاتیں نکلیں گی، ان دھاتوں کے ذریعے سے، یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل پوری دنیا کی چیزیں آدم نے بنیادی چیزیں بتلا دی. لہذا یہ اصول ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے اس کو گفٹ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ ان حفاظ اور بھی بچے ہیں، کسی کا صافہ نہیں بندھا، کسی کو گفٹ نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے ایک امتیاز حاصل کیا ہے کسی چیز میں. اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا آدم کو علم کی بنیاد پر جو ہم سوچ نہیں سکتے. وہ کیا ہوا؟ فرشتوں سے کہا، جنات سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو. تو اللہ اپنے کو کرواتا تھا، کہا آدم کو آج کرو. لہذا فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، سب فرما بردار، سب گر گئے. اور وہاں جو شیاطین کا باوا تھا، جس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، عزازیل، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں کریں گے سجدہ. کیوں بھائی، تم کیوں نہیں کرو گے؟ تم بھی ناکام ہو گئے ہو. تو اب وہ اللہ کو سبق پڑھا رہا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور قرآن بھرا پڑا ہے اس ابلیس کی باتوں سے. اس نے کہا کہ واہ بھائی واہ، ہم کیوں اس آدم کو سجدہ کریں؟ یہ تو ہم سے کمتر ہے. کیوں کمتر ہے؟ اللہ کو دلیل دے رہا ہے. کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا آگ سے. 4 عناصر سے آدمی پیدا ہوا ہے، جنات پیدا ہوئے ہیں، اور فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں. آگ، پانی، ان سب چیزوں سے مل کر مٹی، اور آگ شیطان میں زیادہ ہے، آدم میں مٹی زیادہ ہے. تو کہنے لگا اے اللہ، آگ کی صفت کیا ہے؟ اوپر جانا ہے. اور مٹی کی صفت ہے نیچے جانا. تو نیچے تو آدم جائے گا، آدم سجدہ کرے گا ہم کو، ہمارا سر تو بلند رہے گا. تو اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا اور ہمارے سامنے بقراتی دکھا رہا ہے، کبر کر رہا ہے، اپنے کو بڑا. لہذا اب تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، تو نکال دیا گیا. اور وہ جلن میں پاگل ہو گیا. آدمی جب غصے میں، طیش میں، تو ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، چاچا ماما کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. اسی طرح شیطان نے اول فول بکنا شروع کر دیا. اور پھر کہنے لگا اے اللہ، تو نے ہمیں نکال تو دیا، لیکن میں آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، اس لیے آدم کی آل اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا اور
سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے، تم اپنی ساری محنت کر لینا، الا عبادی، میرے جو سچے بندے ہوں گے وہ تیرے دھوکے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو ابلیس نے کہا ہمیں بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے عمر تو دے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ اور اس کے بعد اس نے ہر وقت بہکانے کے لیے کوششیں محنت، صبح شام محنت کرتا ہے، وہ بچوں کو بہکاتا ہے، مردوں کو بہکاتا ہے، عورتوں کو بہکاتا ہے، جس طرح بھی ہو سکے یہ اللہ کے نافرمان ہو جائے۔ یہ سارے حقائق قرآن میں ہیں۔ اللہ نے یہ جو 30 پارے کا قرآن ہے الگ الگ جگہ بڑی تفصیل سے بتلایا ہے۔ تو لہذا آدم کو جنت ملی علم کی وجہ سے، مسجود ملائکہ بنائے گئے علم کی وجہ سے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اس علم کی بنیاد پر ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت، اللہ کی خلافت، اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا؟ اور پھر ہم جو امت محمدیہ میں ہیں، اور اللہ نے ہم کو جو نبی دیا، اللہ نے ہم کو جو کتاب دی، قرآن کریم کا پہلا آرڈر، قرآن کریم کا پہلا آرڈر، پہلی آیت اللہ نے جو اتاری غار حرا میں اپنے رسول پر، جس کے ذریعے سے رسول کو نبی بنایا، وہ کیا تھا؟ اقرأ پڑھو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ نہیں بتلایا، کیونکہ وہ آدم کو بتلا دیا تھا کہ پوری کائنات پڑھنا ہے، بس پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم ربک، اللہ کے نام سے، جو بھی پڑھنا اس میں اللہ کو نہ بھولنا۔ یہ ہے اصل تعلیم۔ آج ہم تعلیم کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنا سکتے، ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مولوی نہیں بنا سکتے، حافظ نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم مسلمان تو بناؤ۔ حافظ نہ بناؤ، ٹھیک ہے، آپ کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو حفظ کا ہے۔ عالم نہ بناؤ، وہ فضیلت نہیں ملے گی، لیکن مسلمان تو بناؤ۔ لہذا جو بچے، جو والدین اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کرا رہے ہیں تاکہ وہ انگریزی پڑھیں، سائنس پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، الگ الگ جو علوم ہیں، تو بہت مبارک ہے۔ یہ سب آدم کے علوم ہیں۔ یہ ہر اللہ نے جو پہلا بندہ بھیجا آدم، اس کو اللہ نے سکھایا تھا۔ لہذا بہت مبارک ہے، آپ سائنسداں بن جائیں، آپ پائلٹ بن جائیں، آپ آسمانوں میں جہازوں کو اڑائیں، آپ شاندار عمارتیں بنائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، بہت مبارک ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولنا۔ اللہ کو یاد کر کے اگر آپ ڈاکٹر بنو گے تو آپ جب دوائیں دو گے، لوگوں کی مدد کرو گے،
تو اس پر آپ کو وہی ثواب ملے گا جو صدقہ و خیرات کا ملتا ہے۔ آپ کے اندر جذبہ ہو، غریبوں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کی مدد کریں گے، آپریشن میں اتنا حق لیں گے جو ایک ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر بنو لیکن ڈاکو نہ بننا۔ اگر بسم ربک آپ نے ڈاکٹری پڑھی، سائنس پڑھی اللہ کے نام کے ساتھ، تو آپ ڈاکٹر بنو گے، اچھے سے اچھے بنو گے اور اللہ والے بن جاؤ گے۔ ڈاکٹری کی لائن سے آپ کا وہ مقام ہوگا جو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ اس ارادے سے پڑھائیں کہ ایسے اسکول میں ہم داخلہ کرائیں گے جہاں ہمارے بچے کا ایمان باقی رہے۔ اب اس کے لیے اگر ہمارے علاقے میں ایسے اسکول ہیں تو وہاں داخلہ کرائیے، وہاں داخلہ کرائیے، وہاں پڑھائیے، اس لیے کہ وہاں تعلیم کے ساتھ ایمان کی بھی غذا دی جا رہی ہے، بچوں کے ایمان کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، ان کو بنیادی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ایسے اسکول سیف اللہ گنج میں ہیں کہ نہیں؟ سلطان پور میں کتنے ہیں یہ تو آپ جانتے ہو، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہمارے عزیر بھائی ہیں جنہوں نے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا، بہت دیندار ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب بھی، وہ خود بھی، اور انہوں نے اسی کا لحاظ کیا ہے اور یہ وہ یہی قائم کیا ہے سلطان پور میں۔ جو انگلش ہے، انگلش میڈیم ہے، اچھی تعلیم وہ کہتے ہیں اور دینی ماحول، تو ایسی جگہ پر ہمیں اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسے جگہوں میں نہیں داخل کرا رہے ہیں بلکہ ہم ان اسکولوں میں داخل کرا رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کا ایمان روزانہ بک جاتا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں چاند سورج مٹی کی پوجا کرنے کو کہا جا رہا ہے، ایسے ایسے ترانے گانے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود اگر آپ ماں اور باپ اپنے بچے کو روزانہ ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اور بہت ہی کھانا، شاندار لباس، اچھا کپڑا، پیسہ دے کر بھیج رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، تو اے ماں باپ سن لو، سب سے پہلے تم جہنم میں جاؤ گے، بچہ بعد میں جائے گا، تم پہلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ کہے گا ہم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ اور اپنے اولاد کو بچاؤ جہنم سے۔ اور تم تو اس میں خوش ہو کہ تمہارا بچہ اسکول میں جا کر کفریہ کلمے بول رہا ہے، شرک کر رہا ہے، روزانہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اے ایمان والو تمہاری غیرت مر گئی ہے۔ ہمیں تو معلوم ہے کتنے تبلیغ والے، کتنی لمبی داڑھی والے، ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کالجوں میں لڑکوں کو بھیج رہے ہیں، خدا کی قسم ان کا ایمان نہیں ہے۔ بچو گے تم؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ ایسے ادارے نہیں ہیں تو تمہارے پاس تو پیسہ بہت ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہو، بڑے بڑے فارم بنا رہے ہو، لاکھوں روپیہ شادی بیاہ پر خرچ کر رہے ہو، تو اللہ کہے گا تم نے ایک دینی پیٹرن پر اچھی تعلیم والا کالج کیوں نہیں بنایا؟
तुम ये बहाना न करो, ये उज़्र न करो। इसलिए तालीम से जुड़िए। कोई तालीम हो, तालीम हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए आप बेकार हो। रीढ़ की हड्डी ये है तालीम, और जो कौमें तालीम से जुड़ जाती हैं उनको दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी नजात मिलती है। अल्लाह वाली तालीम जिसमें अल्लाह याद रहे। सहाबाए किराम ने यही किया था। बद्दू थे, देहाती थे, आपस में झगड़े करने वाले, लेकिन नबी उठा और पैगाम क्या लेकर, पढ़ो। लिहाजा जब अल्लाह के कलाम को पढ़ा तो सारी दुनिया की मालूमात हो गई उनको। आज ऐसा दिमाग लोगों का खराब हो गया है, कुरान हदीस पढ़ने वालों को बहुत से लोग कहते हैं ये क्या बनेंगे, मुल्ला, मस्जिद के इमाम। 2000 रुपए 10,000 रुपए मिल जाएंगे और क्या मिलेगा। हजरत अबू बकर ने कहाँ पढ़ा था, हजरत उमर ने कौन सी तालीम हासिल की थी, हजरत उस्मान, हजरत अली और सहाबाए किराम ने मदरसे सुफ़ा अल्लाह के रसूल से, लेकिन कौन सी तालीम, पूरे कुरान की तालीम। और ऐसी तालीम कि एक तरफ अल्लाह के रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और दूसरी तरफ बाजारों के भाव ताव मालूम करते थे, रेट तय करते थे। और जब जिहाद की जरूरत होती तो कमांडर इन चीफ अल्लाह के रसूल होते थे। जितने जिहाद है सब में देख लो, जो दुनिया के आज नए नए नाम हैं वही नाम दूसरे नामों के साथ आज हम कहते हैं फला साहब सदर हैं, फला वजीर आजम हैं, कोई नायब है और इसके अलावा इलाके के हैं, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, कोई प्रधान जी हैं। ये सारे अलकाब सहाबा के भी थे, जिनको अरबी में उम्माल कहा जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है। और सहाबा ने आधी दुनिया पर हुकूमत की है। आज ये सबक हम भूल चुके हैं। अगर मुसलमान वो उलूम हासिल कर रहे होते जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, और जो पहले दौर और दूसरे दौर में मुसलमानों ने हासिल किया, तो क़यादत उनके पास थी। अगर आज मुसलमान ये उलूम हासिल करता तो जहाज मुसलमान उड़ाता, और जब जहाज मुसलमान उड़ाता तो उसमें कलमा पढ़ा जाता, उसमें दुआएं की जाती। और जब समंदरों के अंदर जहाज बनाता तो उसमें अल्लाह का नाम आता। हवाओं में, फिजाओं में हर जगह अल्लाह ही का तज़किरा होता, जो सहाबा ने करके दिखा दिया है। आज हमारी सोच खराब हो गई, हमारी फिक्र खराब हो गई। इसलिए ए ईमान वालों, इल्म से जुड़ो, वो इल्म जो अल्लाह के नाम वाला है। और तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, अच्छे ताजिर बनो, उस पर बड़ी बड़ी जन्नतों के वादे हैं। लिहाजा तालीमी बेदारी न होने की वजह से आज सारी दुनिया में ये बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा जाहिल कौम मुस्लिम कौम है। ये ठप्पा लगा दिया गया हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा दाग है। अगर हम जाहिल हैं, हम कुरान के मुखालिफ हैं, अगर हम जाहिल हैं, हदीस के मुखालिफ हैं, क्योंकि
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بعثت معلما، میں استاذ بنا کر مبعوث کیا گیا۔ ایک طرف قرآن کا حکم پڑھو اور دوسری طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں معلم ہوں، تعلیم دینے آیا ہوں، دنیا کو سکھانے آیا ہوں۔ اور قرآن میں تو ڈاکٹری، انجینئرنگ، آسمان، زمین، علم الحیوانات سب کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے آرڈر بھی دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے ایمان والو اپنی باڈی پر غور کرو۔ اور جن لوگوں نے باڈی پر غور کیا، ریسرچ کیا، آج وہ سب سے بڑے ڈاکٹر بن گئے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا انظروا الی السماء، آسمانوں پر ریسرچ کرو، سورج، چاند، کہکشائیں اور فضائیں، ہوائیں، ان کو مسخر کر کے ان کو کام ملاؤ۔ اگر آج ہم یہ کر رہے ہوتے تو یہ جو موبائل کا، مشینوں کا نیٹ ورک ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اور جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو اس میں غلاظتیں نہیں ہوتی بلکہ اچھی باتیں ہوتی۔ ہم مجبور ہیں موبائل چلانے پر، لیکن اس کی چابی یہودیوں کو دے دی ہے، عیسائیوں کو دے دی ہے، اس لیے کہ چابی اس کے پاس ہوتی ہے جس نے تالا بنایا ہے۔ تو تالا بنانے والے اگر ہوتے تو چابی ہمارے پاس ہوتی۔ اگر ہم پرندوں پر غور کرتے، ریسرچ کرتے، جیسا کہ ان سائنسدانوں نے کیا، تو ہم پرندے کی جگہ جہاز اڑا رہے ہوتے، ہیلی کاپٹر ہمارے ہوتے، جہاز ہمارے ہوتے، اور اس میں اللہ کا نام گونج رہا ہوگا، تو ہم دنیا کے مالک بن جاتے۔ صرف جہالت کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں۔ محنت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی محنت نہیں کرتا دنیا میں۔ آپ لکھنؤ میں آ جائیے، بڑے بڑے کارخانے ہیں، دردوزی کے اڈے ہیں، صبح سے شام تک نوجوان، عورتیں، مرد لگے ہوئے، کھٹ 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 آوازیں آتی رہتی ہیں، ساری زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ 500 روپے، 1000 روپے دن بھر میں ان کے نام آ جاتے ہیں، اور وہی کپڑا جو ہم نے لیبر بن کر، مزدور بن کر اتنی محنت کی، وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ چوک، نخاس، اکبری گیٹ کے شو روم میں سجا ہوا ہے۔ ہم نے کمایا 1000 روپے اور وہ کما رہا ہے 25,000 روپے۔ یہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح بنارس کی ساڑی کا معاملہ ہے، جہاں آپ چلے جائیے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے تعلیم چھوڑی، ہم ذلیل ہو گئے۔ اگر تعلیم ہوتی تو ہم آفیسر بنتے، اے سی میں بیٹھتے، ہمارا قلم چلتا اور لاکھوں روپیہ گرتا۔ یہ تعلیم کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، کون محنت کرے، ارے مزے کرو، گھومو، لڑکے پیدا کرو اور گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلے، دوسروں کو ستائیں، دوسروں کی آہیں لیں، بد دعائیں لیں، یہ ہمارا فریضہ بن گیا۔ کسی محلے میں چلے جاؤ، اگر پہچاننا ہے تو لڑکے ہیں، گلی ڈنڈا ہے، کیچڑ ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اینٹیں اچھال رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور پورے محلے میں گندگیاں پھیلی ہیں۔ ہر گزرنے والا کہتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور وہی آپ چلے جاؤ ہندو محلوں میں، وہاں اس طرح لڑکے نہیں آپ کو ملیں گے، اور ان کے گھر کے سامنے کوڑا نہیں ملے گا۔
گلیاں صاف. یہ تو ہم کو حکم تھا, ہماری تہذیب انہوں نے دے دی. وہ آقا بن گئے, مالک بن گئے, آفیسر بن گئے, اور ہم چیخ پکار مار دھاڑ لڑائی کر کے وہی لیبر کے لیبر. اور جب لیبر ہیں تو ہماری مار کھٹائی ہوتی رہے گی, ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ جلسہ اسی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تعلیم سے جڑ جاؤ, مدرسے میں بھی پڑھو, قرآن بھی یاد کرو, احادیث بھی پڑھو, سائنس بھی پڑھو, ڈاکٹری بھی پڑھو, اور ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھو. تو انشاءاللہ دنیا میں عزت ملے گی, سربلندی ملے گی, مقام ملے گا, اور آخرت میں جیسے ہی قبر کے اندر ڈالے جاؤ گے جنت کا باغ اللہ قبر کو بنا دے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اصل عمل ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ آئے گا. جو چیز زمین میں بوگے وہی نکلے گی. آج ہم کانٹے بو رہے ہیں, گندگیاں بو رہے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ گلاب نکل آئے, پھل نکل آئیں. یہ تو خام خیالیاں ہیں. ہم سب پر غالب آ جائیں, ہم حاکم بن جائیں, لوگ ہماری بات ماننے لگیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ نظام فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا جو بوگے وہی کاٹو گے. آخرت جو ہے وہ دنیا کی کھیتی کا ہی ثمر ہے. اس لیے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تعلیم سے جڑیں, جاہل نہ رہیں, اور تعلیم میں یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا ایمان بچا ہے یا ختم ہو رہا ہے. اگر ایمان ختم ہو رہا ہے تو ایسے کالج سے اپنا نام کٹوا دو, ختم کروا دو. اچھے کالج بناؤ, اچھے اسکول بناؤ, اچھی تعلیم تاکہ ہو سکے ہمارے بچے قرآن بھی پڑھیں, سائنس بھی پڑھیں, ہمارے بچے حافظ بھی بنے. اور آج کل ماشاءاللہ ایک گروپ ہے حیدرآباد کا, شاہین گروپ, جو حفاظ کو آئی پی ایس کی تیاری کرا کے ویسا بنا رہا ہے. اور ماحول کیا ہے, وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں روزانہ, قرآن سناتے بھی ہیں, نمازوں کا اہتمام. ایسے بہت سے کالج لکھنؤ میں کھل چکے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد ہمارے حفاظ کی پڑھ رہی ہے. انشاءاللہ وہ مستقبل میں سامنے آئیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر بن کر جب اللہ کا نام لیں گے, رسول اللہ کا نام لیں گے, تو وہ انقلاب آئے گا ہندوستان میں جو یورپ میں آ رہا ہے. آج یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے انہی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ذریعے, بڑے بڑے انجینئروں کے ذریعے, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے. اور یہ دنیا ہم سے اسی لیے ڈر رہی ہے کہ اگر یہ مسلمان بیدار ہو گیا, اگر اس نے تعلیم کو ہاتھ میں لے لیا, تو یہ صحابہ تابعین کی طرح پھر دنیا پر حکومت کرے گا. اور سب سے زیادہ ڈر ہمارے ہندو بھائیوں کو ہے کہ جہاں دیکھا تعلیم یافتہ اس کو مارو, ختم کرو. کیوں بھائی, تعلیم تو فائدہ کے لیے ہوتی ہے, ہم تو سب کے لیے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے. ہمارے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی فاقے سے ہو تو اس کو کھلانا فرض ہے. کوئی ننگا ہو اس کو کپڑا پہناؤ, پریشان حال ہو اس کی
उसकी मदद करो। ये तो आज ये बातें सामने नहीं आती हैं। उखुवत, भाईचारा, ये आज हमारे घरों से मिट गया है। तो पहली चीज तालीम। हर लाइन में अपनी पहचान बनाइए, अच्छे कॉलेज बनाइए। जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है उनको चाहिए कि कॉलेज की फिक्र करें, स्कूल की फिक्र करें, अच्छा माहौल दें, अच्छी तालीम दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके जरिए से हजारों बच्चों को पक्का मुसलमान बनाकर तरक्की याफ्ता बनाएगा। ये तो एक तालीमी बेदारी वाली चीज। दूसरा मौजू इस्लाह मुआशरा। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दीन में पूरे मुसलमान बनकर रहना। अल्लाह को आधा तीतर आधा बटेर नहीं पसंद है। कामिल मुसलमान। अब कामिल इस्लाम क्या है? 5 शोबे हैं इस्लाम के, जो उन पर अमल करेगा वो कामिल मुसलमान हो जाएगा। इन शोबों में पहला शोबा अकीदा। अकीदे का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही हम अपनी जबान से दें, अपने दिमाग से दें, अपने आज़ा से दें। यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मस्जूद नहीं, कोई मौत और हयात का मालिक नहीं, कायनात चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह करता है, कोई नहीं कर सकता। यह है अकीदा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा जो तालीमात है कुरान की, जो तालीमात है अहादीस की, उसको मानना या अकीदा है। दूसरा शोबा इबादत। इबादत, जब तुमने अल्लाह को मान लिया तो इबादत कैसे करोगे, उसकी बंदगी कैसे करोगे? तो अल्लाह ने 4 बड़ी बड़ी बंदगियां बताई हैं, जो माली भी हैं, जिस्मानी भी हैं। एक नमाज है, एक रोजा है, एक हज है, एक ज़कात है। ये 4 बड़ी बड़ी हैं जिसमें हमें सिखाया गया है कि अल्लाह की इताअत कैसे करोगे। अब इसके अलावा जो बंदगी है उसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो काम भी करो, खाना खाओ, खाना पकाओ, मकान बनाओ, यहां तक कि लैट्रीन में भी जाओ, तो उसमें नियत तुम्हारी अल्लाह की हो। खाना अगर खाओगे बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के तो खाने से पेट भरता है, ये दुनिया का काम है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएगा वो हमारी सुन्नत को जिंदा करेगा, और जो सुन्नत को जिंदा करेगा उसको वो सवाब मिलेगा जो नफल का मिलता है, सुन्नतों का मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप लैट्रीन बाथरूम में जा रहे हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर जाने की दुआ, आने की दुआ, तो लैट्रीन में जितनी देर रहोगे सुन्नत का सवाब मिलेगा। इसी तरह शादी ब्याह, आमतौर पर आदमी सोचता है कि एक तो ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया और अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम निकाह के जरिए से ये रिश्ता जोड़ोगे तो ये रिश्ता बड़े बड़े रसूलों की सुन्नत है, बड़े बड़े रसूलों की सुन्नत है, और तुम ये ख्वाहिश पूरी करोगे। यहां तक कि हदीस में है कि जो मर्द अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे कि अल्लाह का हुक्म है मोहब्बत करने का, तो ये भी इबादत है, इस पर भी सदक़े का सवाब है। हमने दीन पढ़ा ही नहीं है, अल्लाह के अहकामात समझे ही नहीं है, इसलिए हम आपस में इबादत नहीं जानते।
صرف نماز پڑھ لی بس عبادت ہو گئی. ارے پوری زندگی عبادت بناؤ, 24 گھنٹے عبادت بناؤ, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, گھر کا ماحول ہو, ہر جگہ اللہ یاد رہے. جو کام کرو یہ سوچ کر کے اللہ کا حکم ہے. یہ دوسرا شعبہ ہے عبادات. تیسرا شعبہ ہے معاملات, لین دین, کاروبار. آدمی قرضہ لیتا ہے, ادھار لیتا ہے, ادھار دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے, چھوٹا کاروبار, بڑا کاروبار. عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو دنیا داری ہے, یہ جہالت ہے ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی, معاملات اللہ کے رسول نے بھی فرمائے. اور مکے کے سارے صحابہ تاجر تھے, مدینے کے انصار کسان تھے. تو ہمارے لیے کسانوں کا بھی نمونہ ہے, تاجروں کا بھی نمونہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مارکیٹ میں جاتے تھے, ایک ایک غلہ چیک کرتے تھے. ایک موقع پر آپ گئے اور آپ نے ہاتھ ڈالا, غلے میں اچھال دیا اور فرمایا من غش فلیس منا, من غش فلیس منا. جو دھوکہ دھڑی کرے گا اس کا ہمارا تعلق ختم. اور کیا بات ہوئی تھی؟ نیچے کا غلہ جو تھا وہ گیلا تھا, اوپر کا سوکھا تھا. تو آپ نے فرمایا دیکھو سن لو, ایک تجارت کرنے والوں, ایک چھوٹی تجارت, بڑی تجارت, دکان میں بیٹھنے والوں, ٹھیلا لگانے والوں, پھیری لگانے والوں, جو بھی تجارت کرنا, دو چیزیں یاد رکھنا. دو کام, اگر دو کام یاد رکھے تو یہ تجارت تمہاری تمہیں جنت میں لے جائے گی, اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گی. فرمایا آپ نے التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو تجارت کرنے والے سچ بول کر تجارت کریں گے, امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے, کل وہ میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ ہوں. اتنا بڑا مقام صرف تجارت پر, کاروبار پر. تو کیوں نہیں سچ بولتے, کیوں نہیں امانت داری دکھاتے؟ دھوکہ دے کر اگر تم یہ چاہو گے کہ مالدار بن جاؤ تو اللہ مالدار تو بنا دے گا, لیکن تم پر آفتیں مصیبتیں آئیں گی, بلائیں. اور وہ پیسہ آفتوں میں, بلاؤں میں, بیماریوں میں, چوری میں, ڈکیتی میں چلا جائے گا. اور کہو گے کہ ارے ہم تو کچھ نہیں برا کرتے. ارے تمہاری تو تجارت ہی پوری بری ہے, وہ حرام خوری والی ہے, ناجائز ہے. کتنے لوگ ایک کپڑا بیچتے ہیں, الٹا سیدھا کپڑا چھپا کر بیچ دیا, یا کپڑا بیچ رہے ہیں, ہے بمبئی کا کہہ رہے ہیں, دہلی کا ہے, دہلی کا کہہ رہے ہیں ارے ہم تو بہت دور سے لائے ہیں. اور اگر لائے ہیں 100 روپے میں تو کہہ رہے ہیں ارے ہم تو 200 روپے میں لائے ہیں, ہم تو 500 کا بیچیں گے. تو 200 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے, کیوں غلط بیانی کی؟ ہر چیز میں دھوکہ. گوشت بیچنے والے دھوکہ دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ دودھ والے تو نور علی نور ہیں. ہاں, ان کے 100 گنا بھی معاف ہے. ہم نے خود دیکھا ہے لکھنؤ میں, جہاں جہاں ہینڈ پمپ لگے ہیں وہاں پر یہ دودھ والے آدھا بک گیا, آگے گئے, وہاں پھر ناپا, پھر اس کے بعد تھوڑا 2-3 ہینڈ پمپ چلائے اس میں, پھر آگے بڑھ گئے. کہنے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ارے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, جتنا دودھ پی کر تم پیسوں کا حرام کھا کر, کل جب فرشتے تمہارے کوڑے لگائیں گے تو ایک نس نہیں بچے گی تمہاری. یہ یاد رکھو, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یہ مسلمان کیا کہنا
नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गांवों में, खेड़ों में लड़ाइयां हैं, जमीनों पर लड़ाइयां हैं, घरों पर लड़ाइयां हैं, एक एक बारिश पर लड़ाई है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अगर तुमने एक बारिश जमीन भी किसी की हड़प कर ली तो 7 जमीनों तक, नीचे तक, वो सारी जमीन कल कयामत में तुम्हारे गले पे लाद दी जाएगी। और आज तो बड़ी बड़ी जायदादें हड़प कर जाए, कोई कर्जा दे तो मांगने वाले को आंखें दिखाते हैं, अरे हमको नहीं पहचानते। अरे तुमको पहचानते हैं जहन्नम के दरोगा। हाँ, हम ना पहचाने लेकिन वो पहचान रहे हैं। कौन सा दीन लेकर जाओगे? मौत आएगी क्या करोगे? क्यों इतनी नाफरमानियों पे लगे हो? लिहाजा मामला अल्लाह वाले करो, दीन वाले करो, नबी वाले करो। तो ये मामला पर जन्नत के वादे हैं, अल्लाह के रसूल की सोहबत मिलेगी आखिरत में, सहाबा का साथ मिलेगा। और चौथा शोबा मुआशिरत, बाहम जिंदगी कैसे गुजारोगे? माँ बाप का हक क्या है, चाचा मामा का हक क्या है, रिश्तेदारों का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है, शहरियों का हक क्या है, सब कुरान में है, सब हदीस में है, और उनका हक अदा करो। आज तो अखबार सुबह पढ़िए तो मालूम ही होता है कि बस माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया, भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? बस जमीन आ जाए हमारे नाम। तो जमीन तो नहीं आती उसके नाम, और जेल में सड़ता है वो। भाई भी खत्म हो गया और वो भी जेल में सड़ रहा है। और अगर बड़ा गुंडा है तो फिर उससे बड़ा गुंडा उसको कहीं ना कहीं मार देता है। ये हो रहा है, रोजाना पढ़ते चले जाइए। इसलिए मुआशिरत अच्छी करो, हक न मारो, भाइयों का हक न मारो, बहनों का हक न मारो। ये सोचते हैं कि अरे बहन की तो शादी कर दी, अब तो वो गई। अल्लाह कहता है ये हक, जमीन, जायदाद, घर, पैसा, ये हमने बनाया है। जो बेटी को नहीं देगा कल अल्लाह कयामत के दिन उससे हिसाब लेगा। जिस तरह बेटे का हक है माँ बाप की चीजों में, उसी तरह बेटी का भी हक है माँ बाप की चीजों में। मरने के बाद दोनों को दिया जाएगा उस एतबार से जो शरीयत में है। बेटों को डबल और बेटी को एक हिस्सा। और बहुत से लोग कहते हैं हमने जहेज दे दिया था। अबे एक तो जहेज तुमने दिया, वही गुनाह का काम किया, गलत काम किया। और चलो तुमने जो दे दिया, लड़के को दिया, बेटी को दिया, तो वो जिंदगी में देने का हुक्म है। तुम बाप क्यों बने थे? अगर बाप हो तो बेटी का भी हक देना होगा। और जिंदगी में बाप पर, माँ पर लाजिम है कि वो लड़के और लड़की के साथ बराबर मामला करे। जिंदगी में दो एक नहीं चल सकता। बेटी का एक कपड़ा बनाया और बेटे के दो, ये नाजायज है। दोनों के दो बनाओ। जिंदगी में दोनों बराबर हैं, लड़का भी लड़की भी। और मरने के बाद लड़के को डबल मिलेगा, इसलिए कि उसको जिम्मेदारी होती है, उसको घर चलाना है, उसको नौकरी करना है। और बेटी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो बाप किफालत करेगा, और अगर शादी हो गई तो शौहर के जिम्मे है कि उसकी किफालत करे। इसलिए अल्लाह ने मरने के बाद लड़की को एक हिस्सा दिया और लड़के को 2 हिस्से दिए। ये है मुआशरत। माँ बाप का हक अदा करो, जिनके जरिए तुम दुनिया में आए थे, अल्लाह के हुक्म से और माँ बाप के वास्ते से। आज माँ बाप को गालियां दे रहे हो, तो कितनी कमबख्त औलाद है। वो कहती है अरे अब्बा ने, आपने क्या किया हमारे साथ? अरे अब्बा और अम्मा तो
تجھ کو اگر چاہتے تو جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت تجھ کو ذبح کر کے ختم کر دیتے، اور پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد تو دنیا میں آیا، کیا کرتا تھا؟ ہگنا موتنا کھانا جس کو نہیں آتا تھا، رات رات بھر تیری ماں نے تڑپ تڑپ کر تیری تربیت کی ہے، تجھ کو کھلایا ہے، تجھ کو پلایا ہے، اور اے نافرمان، اے باغی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی وہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ سب سے بڑا حق اللہ اور رسول اللہ کے بعد ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ماں کا تو اور زیادہ، اس لیے کہ ماں اپنا خون پلا دیتی ہے، وہ قربانی ماں دیتی ہے جو باپ نہیں دیتا۔ باپ پیسے سے مدد کرتا ہے اور ماں جان دے دیتی ہے بچے کی خاطر۔ اس کو تم برا کہہ رہے ہو، اس کو تھپڑ مار رہے ہو، اس کو قتل کر رہے ہو کہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، فلاں بھائی کو محروم کر دو۔ یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ گاؤں گاؤں میں لڑائیاں ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، اور لوگ کہتے ہیں اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے یہ جلسے جو ہے نا، آپ نے کیا تو آپ کا ارادہ ہوگا فلاں محلے والے ہم لوگ تو پوتر ہو گئے، پاک۔ ارے تم پہلے اصلاح کرو اپنی، جس کے اندر جو جو برائیاں ہیں، اصلاح معاشرہ والی، اگر اس کے معاملات ابھی تک خراب تھے اب صحیح کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، جس کا پیسہ مارا ہے دے دے، آخرت بھی کیا دو گے؟ آج ہی دے دو، ابھی دے دو۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، زمین ماری ہے، جائیداد ماری ہے، وہ دے دو اس کو، ورنہ اللہ تو لے لے گا، اور تمہاری نمازیں اگر ہوں گی بھی تو تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد نہیں معاف کریں گے۔ اگر بھائی کا حق مارا ہے، ماں باپ کا حق مارا ہے، پڑوسیوں کا حق مارا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو نہیں معاف کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی جہاد میں گیا، میدان کارزار میں گیا، اس نے جہاد کیا اور گردن کٹ گئی، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آگے گیا تو بلایا، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ پھر کہا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے جہاد کرنے گیا اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے لیے گردن بھی کٹا دی، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے ذمے میں کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا جہاد سے۔ اور کہا کہ جبرائیل امین نے آ کر ہم سے ابھی بتلایا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور ہم ہڑپ کیے ہوئے ہیں۔ آج کل تو اتنا برا ماحول ہو گیا ہے کہ کوئی آتا ہے عجیب شکل بنا کر، اے مولانا مدد کر دو، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، کیونکہ دھوکہ، مکر و دجل اتنا عام ہو چکا ہے کہ جو ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں ان کو پیسہ دے دو کہ بھئی چلو ان کا تعاون ہو جائے، تھوڑا کام ہو جائے، اور وہی ڈس لیتے ہیں۔ تو یہ معاشرت، اس کو سدھارنا ہوگا، جو جو ایسی برائیاں ہیں اس کو دور کرنی ہوں گی۔ اور پھر 5ویں، اخلاق، اچھی طرح ملو، محبت کے ساتھ ملو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی سے محبت کے ساتھ ملتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، مفت کا صدقہ۔ کسی کا سامان اٹھا کے رکشے پہ رکھ دیا، گاڑی پر رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔
راستے سے کانٹے ہٹا دیے یہ بھی صدقہ ہے، بھائی سے مسکرا کر ملے یہ بھی صدقہ ہے، بڑوں کی تعظیم کی یہ بھی صدقہ ہے، بچوں پہ رحم کیا، یہ اخلاق ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ایمان والو تمہارے نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا پیدا نہیں ہوا۔ اور کہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ جس کی نقل کرو وہ ایک ہے دنیا میں اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں نقل کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے؟ کیوں نہیں ایک ایک چیز کو دیکھ کر ویسا بننے کی کوشش کرتے؟ جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں عزت دیں گے، سر بلندی دیں گے، اور ایسا آدمی اور ایسا مسلمان اللہ کا خلیفہ بنے گا، نبی کا وارث بنے گا۔ تو اس لیے یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ اور تعلیم کی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی آیتوں کی روشنی میں۔ اب ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ، لہذا قرآن خوب پڑھیے گا اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اس کے لیے بڑی بڑی تفسیریں ہر زبان میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر قرآن پڑھو گے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لہذا قرآن ہمیں پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، اور اگر کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو علماء سے پوچھ لو، جو تمہارے علاقے کے عالم ہیں ان سے پوچھ لو۔ باقی تو مولانا شبیر صاحب، مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی، محترم ماجد دریابادی، سب نے اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں روزانہ 2 صفحے سمجھ لو، ایک پارہ پڑھو، 2 صفحے تفسیر پڑھو، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ قرآن و حدیث کا علم دے دے۔ انشاءاللہ جب رمضان ختم ہوگا اللہ تم کو نواز دے گا، تم کو بھی قراء، حفاظ، علماء میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ بہت سی احادیث میں ہے کہ جو شخص روزانہ آدھی آیت، 1-2 لفظ قرآن کے الحمدللہ آج یاد کر لیا، پھر اس کے بعد رب العالمین دوسرے دن یاد کر لیا، یا اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب پھر تیسرے دن، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہوئے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن تم بھی حافظ اٹھائے جاؤ گے۔ کیا مشکل ہے بھائی؟ اب تو رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو جو اللہ کا آرڈر ہے اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو انشاءاللہ آپ بھی کل علماء میں شمار کر لیے جائیں گے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، اور ہم جس میدان میں بھی ہوں اللہ کا نام یاد رہے۔ کالج میں پڑھیں، سائنسداں بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسان بنے، تاجر بنے، مولوی بنے، اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اگر یاد نہیں رہے گا تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔ فویل للمصلین، اے نماز پڑھنے والوں تمہاری بربادی ہے اگر تم دکھاوے والی نماز پڑھو گے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہیں ارے وہ پردھان جی دیکھ لیں، تھوڑا ہمارے نام پٹا لکھا دیں، فلاں صاحب راضی ہو جائیں، بھائی راضی ہو جائے، تو تم جہنم میں جا رہے ہو۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ہے جو عالم بنے، حافظ بنے جیسا کہ ہم لوگ ہیں،
اور اس مقصد کے لیے شہرت ہو جائے، ناموری ہو جائے، کچھ ہمیں مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے ایسے ہی حافظ اور عالم کو جہنم میں الٹا منہ پھینکا جائے۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، صحیح دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ اس وقت آئے گا جب ہم اللہ کے رسول کی سنتیں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے اور صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم عمل کا ارادہ کریں گے تو شیطان، نفس اور برے لوگ ہم کو بہکا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، اور جو اتنی دیر سے ہمارے محبت کرنے والے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، اللہ سب کے لیے اس جلسے کو قبول فرما۔ اور جن جن لوگوں نے اس میں پیسہ دیا، محنت کی، دعوت کی، سجایا، اللہ ان کے عمل کو بھی اخلاص والا بنا کر خوب ترقی کا ذریعہ بنائے، عزت کا ذریعہ بنائے، اور ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔